آج کا جو ٹاپک ہے نوح کی راست بازی اور فرمانبرداری. یہ نوح کی پیدائش اس کا 6 باب اور اس کی 5 آیت سے 9 آیت تک پڑھیں گے صرف ہم. تو بیٹیوں میں سے پڑھنے میں کوئی بھی رہنمائی کر سکتا ہے، بلند آواز سے پڑھیے گا. اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے اور اس کے دل کی تصور اور خیال سدا پورے ہی ہوتے ہیں. تب خداوند زمین پر سے انسان کو پیدا کرنے سے مشغول ہوا اور دل میں غم کیا. اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین سے مٹا ڈالوں. انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں نے ان کے بنانے سے ملول ہوں. مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا. نوح کا نسب نامہ یہ ہے: نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. آمین. خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خداوند کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک سٹوری نظر آتی ہے، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بڑھ گئی ہے. خدا نے کیا دیکھا کہ زمین پر جس پر میں اور آپ سب بیٹھے ہیں، زمین ایک سیارہ ہے جس کے اوپر ہم سب بیٹھے ہیں. خدا نے اس کو تخلیق کیا اور خدا نے اس پر ممکن کیا کہ اس کے اوپر انسان زندگی کو جی سکے اور زندگی کی چیزوں کو انجوائے کر سکے. لیکن ایک دن ایسا آیا کہ جس دنیا کو دیکھ کر خدا کہہ رہا تھا، خدا جب بھی کسی چیز کو بناتا تو خدا کیا کہتا تھا؟ یہ اچھا ہے. خدا نے جب بھی کسی چیز کو تخلیق کیا تو خدا شعیب اسے دیکھ کر کیا کہتا تھا؟ یہ اچھا ہے. لیکن جس کو خدا تعریف کر رہا تھا، جس کے بارے میں خدا اچھا بول رہا تھا، اور خدا خوشی سے ہر روز نئی چیز کو تخلیق کرتا تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ خدا نے اسی زمین پر کیا کی اپنی نگاہ کی، اور خدا نے کیا دیکھا کہ زمین پر بدی بہت بڑھ گئی ہے. خدا کو کون سی چیز بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی؟ بدی بہت بڑھ گئی ہے، اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا ہی برے ہیں. تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم ہوا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باقی چیزوں کو بنانے کی قدرت خدا نے رکھی. ہر چیز کو خدا نے پیدا کیا، ہر چیز کو خدا نے تخلیق کیا. اس آنکھوں سمیت جو کچھ نظر آتا ہے وہ سب کس کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں؟ خدا کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. لیکن یہاں پر ایک بڑی قابل غور بات ہے، لیکن خدا نے کس کو سوچ کر دل میں غم کیا اور ملول ہوا؟ انسان کو. یا کیوں آپ دیکھیں 6 آیت میں کہہ لیا، تب خدا زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے، خدا کس کو پیدا کرنے سے غم زدہ ہوا اور ملول ہوا؟ انسان کو. ملول کا مطلب ہے کسی چیز کے بارے میں پچھتاوا ہونا، کہ یار پچھتاوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، کہ میں نے اس کام کو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہاں پر خدا کس کے لیے پچھتاوا کر رہا ہے، کس کے لیے غمزدہ ہو رہا ہے؟ کس کو دیکھ کر؟ پوری دنیا کی خلقت میں سے انسان کو دیکھ کر خدا ملول ہوا اور غم زدہ ہوا، یعنی اس کا دل میں غم آیا. اور خدا نے کیا ارادہ کر لیا تھا؟ یہ سب کچھ دیکھ کر خدا نے کیا ارادہ کیا کہ میں اس پوری دنیا کو کیا کر دوں؟ ختم کر دوں. اس دنیا میں ہر ایک چیز کو جو روئے زمین پر ہے مٹا ڈالوں. یہاں پر لفظ ہے جو روئے زمین پر ہے اسے کیا کروں؟ مٹا ڈالوں. انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندے تک سب کچھ خدا نے کیا کر لیا؟ پلان کہ اپنا میں پوری دنیا کو ختم کر دوں. جس دنیا کو خدا نے 6 دن میں تخلیق کیا اور 7ویں دن آرام کیا، اس دنیا کو خدا کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ ختم کرنا چاہ رہا تھا. اس دنیا کو خدا صفحے ہستی سے مٹا ڈالنا چاہ رہا تھا. پوری روئے زمین کو خدا پھر سے ایک ویران میں دان کرنا چاہ رہا تھا. لیکن پھر 8 آیت میں دیکھتے ہیں خدا مگر نوح خدا کی نظر میں مقبول ہوا. جب پوری دنیا کو خدا ختم کرنے کی سوچ رکھتا تھا، جب پوری دنیا کو خدا ختم کرنے والا تھا، لیکن اس کو پوری دنیا میں ایک شخص پر نگاہ ہوئی. پوری دنیا میں اس کی ایک ایسے انسان پر آنکھ گئی. پوری دنیا کے اندر جب اسے ہر طرف مایوسی نظر آ رہی تھی اور بدی نظر آ رہی تھی، لیکن اس پوری دنیا کے اندر اسے ایک اور شخص نظر آیا جس کا نام کیا تھا؟ نوح تھا.
اور آگے ہم دیکھیں جا کے نوح کیا تھا؟ مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے، یہاں پر بات اب لے غور ہے، اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا اور نوح خدا کے ساتھ چلتا تھا۔ اب دیکھیں کہ کیسا خوبصورت لمحہ ہوگا نوح کے لیے کہ جب پوری دنیا ایک طرف ہے، جب پوری دنیا کا معاشرہ ایک طرف ہے، پوری دنیا کی خواہشیں ایک طرف ہیں، پوری بگڑی ہوئی بدی کے اندر دنیا ایک طرف ہے، لیکن ایک اکیلا شخص کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ خدا کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایک اکیلا شخص خدا کی راست بازی میں جی رہا ہے، ایک اکیلا شخص خدا کے ساتھ چلتا ہے۔ اب خدا کے ساتھ چلنے والا شخص خدا کی نظر میں ہے، یہاں پر اس کے لیے پہلے الفاظ استعمال ہوئے، وہ راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا۔ راست باز شخص ہم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا خدا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جو خدا کے ساتھ واقف ہوتا ہے، جو خدا کے کلام کو سنتا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ راست باز وہ شخص ہوتا ہے جو خدا کی نظر میں ہمیشہ قریب تو رہتا ہے۔ اب ہم دیکھیں اس کا تعلق خدا کے ساتھ اور خدا کے ساتھ چلتا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا کے ساتھ چلتا ہے تو وہ خدا کی باتوں کو سنتا بھی ہے اور خدا کی باتوں کو دھیان بھی دیتا ہے۔ ہم بہت سارے ایک گھر کی ایک مثال دیتے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ کا زیادہ تعلق ہوگا آپ اس کے ساتھ ہر دل کی بات کرتے ہیں، اور گھروں میں یہ سب سے زیادہ عموماً بات میاں بیوی کے اندر ہوتی ہے کہ ان کا تعلق سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ خاوند اپنی ساری دل کی باتیں کس سے شیئر کرتا ہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ، اور بیوی کی کوشش ہوتی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک جتنا میرے پاس ڈیٹا اکٹھا ہے کس کو بتاؤں؟ اپنے شوہر کو بتاؤں۔ یعنی کہ ان کے آپس میں کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ کا تعلق ہے کہ جو کچھ ہو اسے سب کچھ کس کو بتانا ہوتا ہے؟ اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے اپنے شوہر کو کہ میرا اس کے ساتھ کیا ہے؟ اچھا تعلق ہے، اور جو کچھ میں اس کو بتاؤں گی وہ سنے گا۔ تو یہاں پر ہمیں اسی طرح کا ایک شخص نظر آتا ہے جو نوح ہے، جو بدی میں ہے، پورا زمانہ اس نے دیکھ رہا ہے، لیکن پورے زمانے میں اس کی صفت ہے، اس کی صفت کیا تھی؟ وہ بے عیب ہے۔ جہاں پوری دنیا ایک طرف ہے وہ اکیلا ایک طرف ہے۔ لیکن آج کے معاشرے میں ہماری دنیا کا حال کیا ہے؟ ہم سب کس کے ساتھ چلنا پسند کریں گے؟ جس کے ساتھ پوری دنیا چلتی ہے۔ ہم کس کے فالوور بنیں گے کہ یار اس شخص کو دیکھو، اس کے فالوور بہت ہیں، اس شخص کے ساتھ چلو، اس کے ساتھ سارے محلے کے لوگ چلتے ہیں، اس کے پیچھے ہم چلتے ہیں، اس کو سارے لوگ جانتے ہیں۔ لیکن نوح ایسا نہیں کر رہا، وہ کس کے ساتھ چل رہا ہے؟ جو خدا کے کلام کے مطابق ہے۔ اس کو ایمان تھا کہ جو میں خدا کے پاک کلام کو پڑھ رہا ہوں، جو کچھ میں سن رہا ہوں، جو میرے تک باتیں خدا کی پہنچ رہی ہیں وہی الہامی ہے۔ وہ انسان کے پیچھے نہیں چل رہا تھا، وہ انسان کے پیچھے نہیں بھاگ رہا تھا، بلکہ خدا کے ساتھ چلتا تھا اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا۔ یہ اس کی صفت تھی۔ جب پوری دنیا کے اندر اندھیرا تھا لیکن خدا کی ایک چھوٹی سی روشنی نظر آئی، اور وہ چھوٹی سی روشنی کہاں پر نظر آئی؟ خدا کو نوح کی زندگی میں نظر آئی۔ اور آپ خدا کے پاک کلام کو پڑھیں، اس کی ہسٹری کو، تو نوح کے راست باز ہونے کی وجہ سے اس کے گھر کے جو باقی 7 لوگ تھے وہ بھی بچ گئے تھے۔ صرف ایک شخص کی وجہ سے، ایک نوح کے راست باز ہونے کی وجہ سے، ایک شخص کے زمین پر نگاہ کرنے کی وجہ سے کتنے لوگ خدا کے اس کے گھر کے بچ گئے؟ 7 لوگ جو اس کے اور گھر کے تھے وہ بھی خدا کے حضور بچ گئے، اور خدا نے اس پر نگاہ کی۔ اور وہ واقعی ایک چھوٹی سی روشنی، جیسے ایک کمرے کے اندر پورا اندھیرا ہو اور ایک آپ چھوٹی سی شمع جلاتے ہیں، ایک کینڈل جلاتے ہیں، تو وہ روشنی کہاں سے نظر آتی ہے؟ آپ کارنر میں رکھیں تو وہاں پہ نظر آئے گی۔ تو ایسے ہی خدا کو پوری دنیا میں ایک چھوٹی سی روشنی نظر آئی جس کا نام کیا تھا؟ نوح تھا، اور خدا نے اس پر کیا کی؟ اپنی نظر کی۔ وہ دنیا سے ہٹ کر چل رہا تھا، وہ کس کے ساتھ چل رہا تھا؟ خدا کے ساتھ چل رہا تھا، اور خدا نے کیا کیا؟ اس کے اوپر اپنی نگاہ کی، اس نے اپنے تعلق کو خدا کے ساتھ ظاہر کیا۔ اس کو اپنے ڈنڈورا نہیں پیٹنا پڑا کہ خداوند میں تیرے ساتھ چلنے والا ہوں۔ اس نے گلی بازاروں محلوں میں جا کے اپنے ایمان کی گواہیاں نہیں دی کہ میں جی بڑا ایماندار شخص ہوں۔ اس نے اونچی اونچی دعائیں کر کے اپنے آپ کو نہیں منوایا، بلکہ اس کی زندگی کو خدا نے خود نظر کی۔ خدا نے خود ہی آسمان سے بیٹھے اس کے بارے میں سوچ لیا۔ اور جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ نوح شخص تھا جس کے بارے میں آسمان پر بیٹھ کے فرشتے بھی بات کر رہے ہوں گے، جس کے بارے میں خدا بھی اپنے فرشتوں سے کہہ رہا ہوگا کہ نہیں، مجھے زمین پر ابھی بھی ایک رواحت شخص نظر آ رہا ہے جس کا نام نوح ہے، جس کے بارے میں آسمان پر ڈسکشن ہوتی ہوگی، فرشتے آپس میں مائنڈ آف ایکسچینج کرتے ہوں گے خدا کے ساتھ، نہیں خدا تیرا بندہ نوح ابھی زمین پر ہے، ابھی تیرا بندہ نوح جو راست باز ہے وہ زمین پر موجود ہے۔ لیکن خدا نے اس پر نظر کی،
اور اس کی نام کے ساتھ دیکھیں اس کا تعلق کیا تھا کہ وہ خدا کی آواز کو سنتا اور خدا کے ساتھ چلتا تھا۔ اور جب ہم نوح کی زندگی میں بارے میں دیکھیں، اگر یہ راست باز بندہ نوح نہ ہوتا تو آج ہم سب کا وجود نہ ہوتا۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ کیونکہ جب نسل انسانی کو، جب روح زمین کو، جب پوری دنیا کو خدا ختم کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، تو واحد شخص یہ راست باز اس ٹائم دنیا میں نہ ہوتا، زمین پر نہ ہوتا، تو آج میرا اور آپ کا وجود تو نہ ہوتا۔ لیکن ایک راست باز شخص کی وجہ سے آج نسل انسانی خدا نے پھر سے قائم کی، اور خدا نے اس پر جب نگاہ کی تو خدا نے کیا کہا اس سے، اور دیکھیں ہم اس نے، خدا نے اس کی طرف دیکھا۔ اور نوح کی زندگی میں ایک اور بڑی پیاری بات نظر آتی ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ نہیں چلتا تھا، وہ دنیا کے ساتھ اپڈیٹ نہیں رہتا تھا، بلکہ خدا کو سنتا اور خدا کے حکموں پر چلتا تھا، وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو سنتے ہیں ہم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ آج آپ گھروں میں ٹی وی دیکھتے ہیں، فیس بک پہ دیکھتے ہیں، یوٹیوب پہ سنتے ہیں، آپ جو کچھ سنیں گے آپ کی زندگی میں وہی اثر انداز ہوگا۔ آج ہمارے لوگ اپنے آپ کو اس معاشرے کے ساتھ اپڈیٹ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو فیشن کے ساتھ اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا معاشرہ ٹک ٹاک کے پیچھے لگا ہوا تو ہمارا ساری نوجوان نسل کس کے پیچھے بھاگ رہی ہے؟ ٹک ٹاک کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں ایک نیا ایپ سنیک ویڈیو آ گیا تو ہم سارے بچے کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ان ویڈیوز کو بنانے میں بھاگ رہے ہیں۔ اگر فیس بک کا دور ہے تو ہر بندہ فیس بک پہ نظر آئے گا۔ وہ کس کے ساتھ چل رہے ہیں؟ دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ لیکن نوح کو دیکھیں، وہ کس کے ساتھ چل رہا تھا؟ خدا کی مرضی کے ساتھ چل رہا تھا، وہ خدا کے کلام کے ساتھ چل رہا تھا، اور خدا کی آواز کو سن کر اس کے اوپر ساتھ چل رہا تھا۔ اور خدا نے جب اس پر نگاہ کی تو خدا نے کتنا فضل کیا کہ اس نوح کی وجہ سے اس کا پورا گھرانہ، جو 7 لوگ تھے، وہ بھی خدا میں بچ گئے۔ خدا ہمیشہ اس دنیا سے محبت کرتا تھا، خدا نے ہمیشہ اس دنیا سے محبت کی اور محبت کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔ لیکن یہ جو ابلیس ہے، ہم پیدائش 3 باب کے بعد دیکھیں، اس نے پوری دنیا میں گراوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ پیدائش 3 باب کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے زمین کو اور نسل انسانی کو خدا کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ ابلیس نے ہمیشہ انسان کو خدا کے خلاف استعمال کیا، ابلیس نے ہمیشہ انسان کو اپنا وسیلہ بنایا تاکہ وہ خدا کے سامنے کھڑا ہو۔ اس نے ہمیشہ انسان کو اس لیے چنا کہ وہ خدا کی نافرمانی کرے۔ جیسے خدا انسانوں کو چنتا ہے اپنے کام کے لیے، اسی طرح شیطان یعنی ابلیس جو اس زمین پر آوارہ پھرتا رہتا ہے، وہ بھی اپنے کام کے لیے لوگوں کو چنتا ہے۔ لیکن نوح کو دیکھیں کہ اس نے خدا کے ساتھ اپنے دل کو لگایا۔ یہاں پر میں جب دیکھ رہا تھا کہ نوح کے نام کے ساتھ اس کی صفتیں لکھی ہوئی ہیں، جب اس کا نام رکھا اس کے باپ نے تو اس کے ساتھ نام کے ساتھ اس کی صفتیں لکھی ہوئی ہیں۔ نوح اپنے نام کے ساتھ جی رہا تھا، جو نام اس کے باپ نے اس کو دیا تھا اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کی زندگی کے بارے میں اس کے نام کے ساتھ کیا لکھا ہے؟ وہ راست باز تھا، وہ بے عیب تھا اور خدا کے ساتھ چلتا تھا۔ آج ہمارے گھروں میں بہت شوق سے ہم اپنے نام تو اچھے رکھ لیتے ہیں۔ ایک مثال کے طور پر ایک نام ہے صداقت۔ آپ اس کا نام دیکھیں، اس کا نام صداقت ہے، لیکن اس کی زندگی دیکھیں تو وہ سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا شخص ہوگا۔ گھروں میں نام رکھ لیتے ہیں، بچے کا نام ایمان ہے جی، لیکن اس پورے گھر میں ایمان نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اس طرح کے بہت سارے نام ہیں جو ہمارے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے، لیکن اس نام کے زندگی کے اثر کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پر نوح کو دیکھتے ہیں کہ اس کے باپ نے جو اس کو نام دیا اس کی زندگی بھی اس کے نام کے مطابق تھی۔ آج ہم بڑے شوق سے نام رکھ لیتے ہیں جی، ہم نے اپنے بچے کا نام بائبل کے مطابق رکھنا ہے، رکھیں جی، خدا کا شکر ہے کہ ہم اپنے بچوں کا نام بائبل کے مطابق رکھیں، لیکن ببلی صفات ان میں نظر نہیں آتی، خدا کے حکموں کی تعمیل ان کے نظر نہیں آتی، خدا کے حکموں کا رحم ان کے نظر نہیں آتا، خدا کے حکم ان کی زندگیوں میں قداور ہوتے نظر نہیں آتے۔ لیکن کیا نظر آتا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں جب بچہ پیدا ہوتا تو گھروں میں کیا کہتے ہیں، بلا بلا کے فون کر کے، دیکھو جی اس کا منہ کس کے چلا گیا، ناک خالہ پہ چلا گیا، ناک اس پہ، آنکھیں چاچو پہ، سب کچھ ہم بتاتے ہیں فون کر کر کے۔ لیکن جب بڑا ہو کے بگڑ جاتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں، بھابھی یہ تو پن کدے تے چلا گیا، سان تو سمجھ نہیں آنڈی پن کدے تے چلا گیا، یہ تو ہکتا ہی کداں دی ہو گئی ہیں۔ پہلے ہم گھروں میں فون کر کر کے بتاتے ہیں کہ اکھاں دے سیم ماسی ورگیاں نے، بولدا صرف چاچیوں کو ہی ہیں، لیکن جب اس کی زندگی بڑھنے میں جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا،
کلام میں صرف ایک ہی بات لکھی ہے، اس راہ پر تربیت کر جس راہ پر چلنا ہے۔ لیکن ہمارے لوگ ہمیشہ ابلیس کے ہاتھوں میں رہ کر ہمیشہ خدا کے کلام سے پیچھے ہو کے اپنی سوچ پہ چلنا پسند کرتے ہیں۔ بائبل میں کہیں پر نہیں لکھا کہ تو نے ان بچوں کو پالنا ہے، تو نے اولاد کو پالنا ہے۔ خدا نے پالنے کی ذمہ داری خود لی اور تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کو لی۔ لیکن ماں باپ ہمارے بہت اچھے ہیں، عقل مند ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، خداوند تربیت تیرے ذمہ ہے تے پالنا ساڑھے ذمہ ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ہم ایک ہی فکر ہوتے ہیں اپنے بچوں کو پالنے کی، لیکن کبھی بھی ہم ان کی تربیت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ تربیت ہم کیا کہتے ہیں جی، ہفتے بعد جب پادری آ گیا گھر میں یا سنڈے اسکول جانے لگ گیا تو 7 دن اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے، لیکن تربیت اس کی 1 گھنٹہ چرچ نے کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ نوح نے اپنے باپ کے دیے ہوئے نام کی عزت رکھی، جو اس کے باپ نے اس کو نام دیا تو اس کے مطابق اس نے اپنی زندگی گزاری، اور اس کی زندگی میں دیکھیں کیا تھا، وہ راست باز، اور اپنے زمانہ میں جب پورا زمانہ ایک طرف تھا تو وہ کیا تھا، بے عیب تھا۔ آج ایک اور چیز بھی ہے، جب ہم خدا کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں تو لوگ ہمیں بیوقوف کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں لے انہوں کی ہو گئے یار، یہ ہر ٹائم خدا ہی کرتا رہتا، انہوں کو ہو گئے اور کوئی کام ہی کو نہیں، ہر ٹائم یہ سود و سوائد کی زندگی کام ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمیں خدا کے ساتھ چلنے میں شرم آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر میں خدا کے ساتھ چلوں گا تو لوگ مجھ پہ ہنسیں گے۔ میں ریسنٹلی بیٹھا تھا تو میرے پاس کچھ بچے بیٹھے تھے تو مجھے بتا رہے تھے کہ اب محلے میں ہمیں پادری کہنے لگ گئے ہیں جی، مذاق اڑانے لگ گئے ہیں جی، ہمارا شغل اڑاتے ہیں۔ لوگ خدا کے ساتھ چلنا کیا سمجھتے ہیں، بیوقوفی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نوح کو دیکھیں، نوحہ کو دیکھیں تو اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا تھا۔ اس کو لوگ کہتے تو کون سی کشتی بنا رہا ہے، اس کو آتے جاتے لوگ ٹاؤنٹ کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں جیسے جھکتے کرتے ہیں جی، اس ٹائم نوح کو بھی آتے جاتے لوگ جھکتے کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، اس کو چھیڑتے تھے کہ تو کس کاموں میں لگا ہوا ہے، کشتی بنا رہا ہے، تیرے بچے اس میں لگے ہوئے ہیں، تیری بیوی، تیری جو بہو ہیں وہ ساری قسمیں لگی ہیں ہیلپ کرنے میں، تو کیڑے کام پہ آئے ہیں۔ آج کے لوگ بھی اسی طرح ہیں، خدا کے ساتھ چلنے میں کیا سمجھتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، اور شرم محسوس کرتے کرتے دنیا داری کو دکھانے کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں، یار میں جدت دے ٹھیک ہے۔ گھر میں کسی بچے کو آپ سلیمان یا شاہ رخ خان کا بڑا خوش ہوگا کہ میں واقعی اس کی طرف لگتا ہوں گا، لیکن جب آپ کسی کو کہتے ہیں تو پادری ورگا لاتا ہے تو کیا بچے کہیں گے، میں پادری لگتا۔ وی فیل شیم ٹو بی دا سرونٹ آف گاڈ۔ ہم خدا کا چنا ہوا بننے میں شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن نوح کیا تھا، اپنے زمانہ میں بے عیب تھا۔ اس کی صفت تھی وہ اپنے علاقے کے لوگوں کی طرح نہیں تھا۔ جب پورا علاقہ گندگی میں تھا، جب سارا علاقہ بدی میں تھا، جب پوری روح زمین بدی کے اندر تھی، تو نوح کیا تھا، وہ بے عیب تھا۔ خدا کے پاک کلام میں سے ایک حوالہ نکالیں، عبرانیوں 11 باب اور اس کی 7 آیت۔ ہاللیلویہ، خدا ہم تیرا شکر ہے۔ عبرانیوں 11 باب اور اس کی 7 آیت۔ ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر آتی تھی ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے۔ یہاں پر ہم نے کیا پڑھا کہ نوح کے کیا تھا، ایمان کی سبب سے کیا اس نے کیا پڑھا ہے، نوح نے ایمان کے سبب سے کیا کیا، خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی۔ اب یہاں پر ہم کشتی کے بارے میں جب دیکھتے ہیں تو نوح نے کشتی کیوں بنائی تھی، نوح نے کشتی کیوں بنائی تھی، کیونکہ خدا نے اس کو بتایا تھا تیرے لیے محفوظ جگہ یہ ہوگی جب میں پوری دنیا کو ختم کرنے کو ہوں۔ اور خدا نے کن کو ختم کرنا تھا، جو خدا سے نافرمان تھے، جو خدا کے حکموں کے خلاف تھے۔ لیکن نوح کی صفت تھی وہ خدا سے ڈرتا تھا۔ خدا نے اس کے لیے ایک محفوظ پلان دیا، خدا نے اس کی محافظت کے لیے ایک انتظام کیا، خدا نے اس کو دنیا سے الگ کرنے کے لیے ایک الگ اس کے لیے مشورہ دیا، جس کا تمام لوگ مذاق اڑا رہے تھے، جس کشتی کے لیے لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن وہی جگہ اس کے لیے اور اس کے گھرانے کے لیے کیا تھی، محفوظ جگہ تھی۔ آج آپ پوری دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد ہمیں بہت سارے لوگ نظر آئیں گے، بٹ ویئر از یور سیف زون، آپ کی محفوظ جگہ کون سی ہے؟
नूह के पास तो खुदा ने उसको दी क्योंकि उसके पास ईमान था, और जो खुदा के ईमानदार लोग होते हैं खुदा उनको मुहाफ़ज़त भी करता है, उन्हें महफूज रखने का भी इरादा रखता है। आज हम थोड़े से बीमार हो जाए, थोड़ी सी परेशानी आ जाए, थोड़ा सा कोई ऐसा मसला बन जाए तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं और हम क्या करते हैं, इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पालूस उसकी गवाही दे रहा है कि नूह के ईमान के वसीला से खुदा ने उसकी हिफाजत की, और खुदा ने उसको क्या मशवरा दिया कि तेरे बचने की जगह क्या है, तो इस कश्ती को बना। अगर आप पढ़ें हिस्ट्री में तो इस कश्ती के अंदर 7000 किस्म के जानवर थे जो नूह के साथ गए थे, और उन सब की जिम्मेदारी या रहनुमाई कौन कर रहा था, नूह कर रहा था। खुदा ने एक शख्स पर निगाह की। और देखिए हम एक और हवाला निकाल लेंगे, ज़बूर 128, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा प्यारा ज़बूर है दाऊद का। ज़बूर 128 उसकी चंद आयात पढ़ेंगे हम। हालेलुया। ज़बूर 128 उसकी पहली आयत से 5 आयत तक पढ़ेंगे। मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। तू उन्हें अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार दाख की मालिक होगी, और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मालिक। देखो, ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदा से डरता है। आमीन। ऐसी बरकत किसको मिलेगी, जो बहुत ज़्यादा अमीर है। ऐसी बरकत उसको मिलेगी जो बहुत ज़्यादा अक्लमंद है। ऐसी बरकत उसको मिलेगी जिसके पास 2-4 गाड़ियाँ तो कम से कम होंगी। ऐसी बरकत उसको मिलेगी जिसका दुनिया में बहुत ज़्यादा असर और सूख होगा। ये कलाम में लिखा है, बल्कि क्या लिखा है कलाम में, जो खुदा से डरता है। यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा है, ऐसी बरकतें उसके लिए होगी जो खुदा से डरता है। यहाँ पर डरते नहीं लिखा, यहाँ पे जो खुदा से डरता है। अब एक घर के सरबराह की यहाँ पर बात हो रही है। जैसे नूह के बारे में हमने सीखा कि वो अकेला शख्स था जिसके ऊपर खुदा ने निगाह की, और उसकी वजह से आगे उसके पूरे जो ख़ानदान के लोग थे जिनकी तादाद 7 थी, वो सब के सब क्या हो गए, बच गए। तो यहाँ पर हम ज़बूर 128 में क्या देखते हैं, जो खुदा से डरता है तो क्या होगा, वो मुबारक होगा। और उसकी बीवी के बारे में क्या लिखा है, अरूज क्या लिखा है, किसकी मानिद, उसकी बीवी की सिफात बताई जा रही है, जो शख्स खुदा से डरता होगा। फिर आगे उसके बच्चों के बारे में बताया जा रहा है। उसके बच्चों के बारे में क्या बताया जा रहा है, दस्तरखान के जैतून के पौधों की मानद होंगे। जैतून का दरख्त आप सब जानते हैं बहुत कीमती है, लेकिन उसकी बीवी भी तब मुबारक होगी, उसके बच्चे भी तब जैतून की तरह फलदार होंगे, और उसके बच्चों की ज़िंदगियां भी तब कद्दावर होंगी। उनके घर में दस्तरखान भी खूबसूरत तब होगा, दस्तरखान के ऊपर वो तमाम ज़िंदगी बख्श चीज़ें भी खाने को मिलेगी। दस्तरखान के साथ उनको घर की नेमतें भी तब मिलेगी जब शख्स खुदा से डरता होगा। और डरना कैसे है, ये नहीं कि खुदा का नाम सुना तो कांपना शुरू कर दिया, ये नहीं कि खुदा का नाम सुना तो आपने रोना शुरू कर दिया, ये नहीं कि खुदा का नाम सुना तो आपने भागना शुरू कर दिया, खुदा आ गया जी, खुदा आ गया। आप आपके जहन में रखें, गैर कौमों की तरह ये ना सोच रखें कि आप जिस खुदा के मानने वाले हैं वो बड़ा रहम से भरा हुआ खुदा है, वो शफ़क़त से भरा हुआ खुदा है। जहन में खुदा के बारे में आप ये ना कि उसको वो बहुत बड़ी एक कोई हस्ती है कि जिसका कद मीनार पाकिस्तान जितना होगा, जिसके पाँव इस बिल्डिंग की तरह होंगे, जिसके हाथ इतने इतने बड़े बड़े होंगे। वो इस तरह का खुदा नहीं है, वो रहम और शफ़क़त से भरा हुआ खुदा है। सिर्फ डिमांड कितनी सी कर रहा है कि जो मुझसे डरेगा उसके घर में ये सारी नेमतें होंगी। मुबारक शख्स भी वो होगा। यहाँ पर वो नहीं लिखा कि मुबारक शख्स वो होगा जो बड़ा अमीर होगा, मुबारक शख्स वो होगा जिसके पास MA की डिग्री होगी, मुबारक शख्स वो होगा जिसके पास रुपया पैसा होगा, बल्कि वो मुबारक होगा जो खुदा से डरता है। और आगे उसकी बीवी भी सिफात देखें और उसके बच्चों के बारे में देखें। लेकिन डर ये है खुदा का कि उसकी फर्मा बरदारी करें। हम दुनिया की हम शक्ल ना बने, पूरी दुनिया जिस तरफ का हम भी उस तरफ भाग पड़े हैं। अगर दुनिया इस तरफ जा रही तो हम भी उसकी तरफ भागने पड़े। जब हम नारायण का गांव जाते हैं तो वहाँ पर एक बहुत मशहूर फ़िश है, जब आप जाएँ तो वहाँ पर आपको नजर आए, खुदा आपको लेकर जाए।
ناران کا گان میں صرف آپ کو یہ ملے گی، اور شمالی علاقہ جات میں ایک مچھلی ملتی ہے، کراچی میں بھی نہیں ملتی، وہ جہاں پر سمندر ہے، اس فش کا نام ہے ٹراؤٹ فش۔ اس مچھلی کا نام کیا ہے؟ ٹراؤٹ۔ وہ تیرتی کس طرح کے؟ جیسے وہ ہمیشہ چشمے کے اپوزٹ تیرتی ہے، کہ مثال کے طور پر پانی اس طرف کو جا رہا ہے تو اس نے پانی کے اس طرف نہیں تیرنا جیسے باقی مچھلیاں تیرتی ہیں، بلکہ کیا کرتی ہے وہ اپوزٹ طرف کو تیرتی ہے، وہ اوپر کی طرف کو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں زیادہ مچھلیاں اس طرف جاتی ہیں جس طرف پانی کا بہاؤ ہوتا ہے، ایسے شوکت بھائی وہ اس طرف پانی کے ساتھ تیرتی ہیں، لیکن ٹراؤٹ فش کیا کرتی ہے؟ وہ اس پانی کی اپوزٹ پہ چلتی ہے، وہ باقی مچھلیوں کی طرح نہیں تیرتی، بلکہ وہ سب سے ہٹ کر پانی کا اپوزٹ چلتے، وہ اس لیے سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے وہ سب سے زیادہ مہنگی فش بھی ہے، اس لیے اس کی قیمت بھی سب سے زیادہ ہے اور ملتی بھی نایاب ہے۔ وہ باقی مچھلیوں کی طرح نہیں کہ ہر گندے پانی میں مل رہی ہے، ہر گندی جگہ پر مل رہی ہے، ہر نالی میں مل رہی ہے، ہر دریا میں بھی مل رہی ہے اور ہر خالے میں بھی مل رہی ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ ہمیشہ صاف پانی میں ملے گی۔ اس فش کو ٹراؤٹ کہتے ہیں۔ میں جب وہاں پہ تھا تو میں سوچتا تھا کہ ایماندار کا بھی ایسی ہے، وہ دنیا کے ساتھ نہیں چلتا بلکہ خدا کے ساتھ چلتا ہے، اور پھر خدا ان لوگوں پر نگاہ کرتا ہے جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا نوح نے، اس نے خدا کی آواز کو سنا۔ آج لوگ خدا کی آواز کو سننا پسند نہیں کرتے، کلام کو سنتے ہیں تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، کلام کو سنتے نہیں ہے ڈر لگتا ہے، کلام کو سنتے نہیں کیونکہ یہ دو دھاری تلوار ہے، کیونکہ یہ جہاں سے گزرتی ہے بند گودے گودے میں سے چیر ڈالتی ہے، کیونکہ یہ ہماری اصلیت دکھاتی ہے۔ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں وہ آپ کے من پسند باتیں کریں گے، وہ آپ کے گھر میں آئیں گے بھی تو وہ کلام سنائیں گے جو آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوگا، نہیں میری اب زندگی تو بہت اچھی ہے، لیکن جب آپ خود اس کو پڑھیں گے تو آپ کو جینوینلی پتہ چلے گا ویئر یو آر اسٹینڈنگ، کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں۔ لوگ اس کو ڈر کے مارے بولتے کہ اگر میں نے اس کو کھولا تو مجھے اصلیت نظر آ جائے گی، ہمیں اس میں اپنی زندگی نظر آتی ہے، لوگ اس کو سننے سے بھاگتے ہیں، لیکن نوح کو دیکھیں گے وہ خدا کے کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا۔ آج آپ کی زندگی میں کس کا عکس نظر آ رہا ہے؟ آج ہمارے پاس کوئی بھی ہمیں اپنی محفوظ جگہ نظر نہیں آ رہی، آج ہم باغے مارے پھرتے ہیں، کوئی ادھر پھر رہا ہے، کوئی ادھر پھر رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی کسی رشتہ دار کے پاس ہے، کسی کے رشتہ دار کے پاس ہے، کسی کے پاس جا رہا ہے، لیکن نوح کس کے پاس تھا؟ صرف خدا کی نظر میں تھا۔ اور میں جب ہسٹری پڑھیں نوح کے بھی رشتہ دار ہوں گے ہی رے بھائی، نوح کے بھی اتنے رشتہ دار ہوں گے اور اس کے دوست بھی ہوں گے، اس کے سب کچھ ہی ہوں گے، لیکن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں چلتا تھا، وہ اپنے رشتہ داروں کے پیچھے نہیں چلتا تھا، وہ اپنے ارد گرد کی سوسائٹی کے ساتھ نہیں چلتا تھا، بلکہ وہ کس کے ساتھ چلتا تھا؟ صرف خدا کی راست بازی میں چلتا تھا۔ نکالیں خدا کے زندہ پاک کلام میں سے ایک بڑی خوبصورت آیات ہے، عبرانیوں 10 باب کے 38 آیت میں سے پڑھیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ اب ایمان کہتے کس کو ہے؟ جو آپ کا پریکٹیکلی نظر آتا ہے۔ ہم سب اس بات پر ایمان تو رکھتے ہیں، وی آر دا فالوور آف جیسس کرائسٹ، ہم مسیح یسوع کے ماننے والے ہیں۔ اچھا جی، آپ مسیح یسوع کے ایمان کی بات کرتے ہیں، آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، تو آپ ایمان آپ کا کیسے ظاہر ہوگا؟ جب آپ غیر قوموں میں بیٹھتے ہیں، ہم جب ارد گرد کے لوگوں میں بیٹھتے تب ہمارا ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ جب ہم سب سے سستے کام کرتے ہیں جو دوسرے نہیں کرتے تب ہمارا کام نظر آتا ہے۔ جب اپنے رزق کے لیے، اپنی روٹی کے لیے ہم خدا کو چھوڑ کر انسان پر توکل کرتے ہیں تو ہمارا ایمان تب ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ وہ اپنے راست باز بندے کو ایمان سے جیتا رہے گا، وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ کیا لکھا ہے کلام میں؟ کہ وہ اپنے محبوب کو دل ہی میں دے دیتا ہے۔ ہماری خواہشیں تو بہت ہے، لیکن خواہشوں کے لیے ایک طریقہ کار ہے۔ خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی خواہشوں کو پورا کرے گا، وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا، خواہشوں کو پورا کرے گا، لیکن شرط ہے اس سے پہلے کہ خداوند میں مسرور ہے۔ ہم آج کیا کہتے ہیں جی، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ خدا ساڑے حالات بدلے گا تو پھر اسی خدا نہ چلیں گے۔ نہیں، ہم ہمیشہ اپنے حالات کے لیے دعا نہ کریں، اپنے تعلقات کے لیے بھی دعا کریں۔ وائی وی آر ناٹ ان اے ریلیشن شپ ود گاڈ، ہم خدا کے ساتھ تعلقات میں کیوں نہیں ہیں؟ حالات تب ٹھیک ہوں گے جب ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں گے۔ تعلقات تب تک ہمارے جیسے آج تک غلط ہے، پریشانی میں ہے، دکھ میں ہے، تنگی میں ہے، ایسے ہی رہیں گے۔ حالات تب ٹھیک ہوں گے جب ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں گے۔ ہم تعلقات کے لیے خدا کے پاس نہیں آ رہے، ہم جب بھی خدا کے پاس اپنی لسٹ لے کے آئیں گے دعاؤں کی تو ہمارے حالات کی ٹھیک ہوگی، خداوند تمہارے حالات کو ٹھیک کر۔ بٹ وی آر ناٹ ریڈی ٹو لسن ہم واٹ ہی وانٹ فرام یور لائف، کہ وہ آپ کی زندگی سے کیا چاہتا ہے ہم وہ نہیں سننا چاہتے۔
ہم وہ نہیں جاننا چاہتے کہ میرے تعلقات خدا کے ساتھ کیسے بحال ہوں گے، میرا ٹوٹا ہوا رشتہ میرے خدا کے ساتھ کیسے بحال ہوگا۔ مکاشفہ کی کتاب میں خدا فرماتا ہے کہ پس یاد کر کے تو کہاں سے گرا ہے، ہمارے ٹوٹنے کا وجہ کیا ہے، ہمارا تعلق اگر خدا کے ساتھ بریک اپ ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، ایک دیوار کھڑی ہو گئی ہے، تو وہ کیا وجہ ہے؟ یو نو بیٹر دین می، آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ٹوٹا تھا، لیکن اسٹل خدا ابھی بھی وہاں کھڑا ہے، اور خدا دیکھ رہا ہے کہ کب یہ جو دنیا سے رنگ نگینیوں سے واپس آ کے میرے پاس آئے گا۔ آج ہو سکتا ہے کہ ہمارے جہانیہ شہر میں بہت سارے لوگ خدا کے نام لیوا ہیں، لیکن جب میں سٹوری پڑھتا ہوں ابراہیم اور لوط کے بارے میں، جب خدا نے ارادہ کیا سدوم اور عمورہ کو برباد کرنے کا، تو وہاں پر ایک شخص نظر آتا ہے ہمیں لوط، لیکن اس کی فکر میں اس کا ایک اور شخص نظر آتا ہے جس کا نام ابراہیم تھا۔ اس نے خدا سے کیا درخواست کی تھی جب خدا نے ابراہیم کو بتایا کہ آئی ہیو اے پلان ٹو ڈسٹرائے دیم، کہ میرا منصوبہ ہے کہ میں نے ان کی بدی میرے تک پہنچ گئی ہے اور میں سدوم اور عمورہ کو کیا کر دوں گا، برباد کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا۔ اور جب ابراہیم کو پتہ چلا تو ابراہیم نے کیا کہا کہ خداوند اگر تجھے اس شہر میں 50 ایماندار مل جائیں یا راست باز بندے مل جائیں تو کیا تو پھر بھی ایسا کرے گا؟ تو خدا نے کیا کہا تھا؟ خدا نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا اچھا خدا اگر تجھے 40 مل جائیں، پھر بھی نہیں۔ خدا نے کہا اچھا 30 مل جائیں، اس نے کہا پھر بھی نہیں۔ اس نے کہا اگر مجھے 20 مل جائیں، کہتا پھر بھی نہیں کروں گا۔ اینڈ پہ ابراہیم اسے 10 تک لے آیا۔ خدا نے کہا اگر 10 بھی مجھے مل گئے تو میں اس شہر کو برباد نہیں کروں گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس شہر میں 10 ایماندار بھی ملے، اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ مجھے شہر کو برباد کرنا ہے۔ آج ہم اپنے ارد گرد میں دیکھیں کہ ہمارا شہر، ہمارا گھر، ہماری محفوظ جگہ کون سی ہے۔ نوح کو تو خدا نے اس کی راست بازی کے وسیلہ سے اس کی محفوظ جگہ اس کو کشتی دے دی۔ آج آپ میں محفوظ جگہ کون سی ہے؟ آج ہم خدا کے گھر سے آنے کے لیے ڈرتے ہیں، آج خدا کے چرنوں میں آنے سے ہم ڈرتے ہیں، خدا کے پاس آنے کے لیے ہمیں فون کال کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو کہنا پڑتا ہے، اور بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ وزٹ کرنے نہیں آتے۔ ہم لوگوں کو دعوتیں دیں گے تو پھر وہ خدا کے پاس آئیں گے۔ واٹ از دا پلان؟ یہ آپ کی سوچنی ہونی چاہیے۔ آپ وہ ہیں جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ میرا گھر تمام قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا، لیکن اس کی آج اپنی قوم خدا کے لیے دعا کرنے کے لیے نہیں پہنچتی۔ آج اس کا اپنی جو سب سے محفوظ جگہ ہے اس سے وہ دور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دنیا کے ساتھ جینا پسند کرتے ہیں۔ اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہماری مسیحی قوم بڑی محنتی ہے، پورے 6 دن ان کے بڑے کم کام ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ کام ان کے اتوار کے دن ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ بیزی اسکیجول بابر بھائی مسیحیوں کس دن ہوتا ہے؟ ہیرے بھائی اتوار کے دن ہوتا ہے نا۔ کسے جی نے آنا، کسے پرونے نے آنا، کوئی فنکشن رکھنا، کوئی میٹنگ رکھنی، کتے آنا جانا، کہڑا دن چوز کریں گے شوکت بھائی؟ اتوار دا۔ سب تو زیادہ مصروف دن مسیحیاں دا کہڑا ہوتا ہے؟ اتوار دا دن۔ تو پھر کہاں آپ کی محفوظ جگہ ہے؟ نوح کی طرح ابھی تک آپ کے پاس کوئی ایسی کشتی نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ خود کو محفوظ سمجھے۔ ہمارے پچھلے دنوں میں ہماری کلیسیا کے گھر میں بھائی رضا کی والدہ خدا کے پاس چلے گئی۔ خدا کا منصوبہ ایک شخص نے جانا ہے، آپ نے بھی خدا کے پاس جانا ہے۔ یہ وہ منصوبہ ہے جو ہر ایک کی زندگی میں پورا ہونا ہے، لیکن آپ کے پاس ایک ایسی امید ہے جو کہتا ہے کہ عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ آپ اس یسوع کے ماننے والے جو راہ حق اور زندگی ہے، جس نے کہا کہ زندگی کا دروازہ میں ہوں، جس نے کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، جس نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ لیکن ہم ایسی بھیڑیں ہیں کہ اچھے چرواہے کے پیچھے چلنا نہیں پسند کرتی۔ ہم وہ بیمار بھیڑیں ہو گئی ہیں جو ہر ایک کی آواز کے پیچھے سن کے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم ایسی بھیڑیں نہ بنیں کہ جو ہر ایک کی آواز سن کر کہیں ایسی کھائی میں گر جائیں جہاں سے ہمیں نکالنے کے لیے بھی کسی کا ہاتھ نہ پہنچ سکیں، بلکہ ایک ایسا راست باز اور مرد دعا اور بے عیب شخص بنے تاکہ جب پوری زمین پر خدا کو کوئی نظر نہ آئے تو خدا زمین پر دیکھے دیٹ پرسن از اکارڈنگ ٹو مائی مائنڈ، یہ شخص میرے سوچ کے مطابق ہے، یہ شخص میری ساتھ چلنے والا ہے، یہ بیٹی میرے ساتھ چلنے والی ہے، یہ بیٹی میرے ساتھ ایمان میں جیتی ہے۔ یو کین بی۔ لیکن اگر اپنی زندگیوں میں دیکھیں، یو نو کہ ہماری زندگیوں میں بھی جب خدا نظر کرے گا اس کو کیا نظر آئے گا؟ اس کو دنیا نظر آئے گی کہ اس کو راست بازی نظر آئے گی؟ اسے دنیا کی خواہشات نظر آئیں گی کہ خدا کا کلام نظر آئے گا؟ اسے جب ہماری زندگی پر نظر کرے گا تو کیا نظر آئے گا؟ وہی جو دنیا کے باقی لوگ کر رہے ہیں، وہی جو دنیا کے سارے لوگ جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہی سوشل میڈیا، وہی ہر چیز جس کے پیچھے سب لوگ بھاگ رہے ہیں، ہم بھی ویسے ہی ہیں۔
वही टिकटॉक है, वही स्नैक वीडियो है, वही सब कुछ है, नाच रंग गाना, वही सब कुछ जो दुनिया में है। लेकिन नूह के बारे में देखें, वो दुनिया से सबसे अलग था। जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, जब अपने उसका मजाक उड़ाते थे, जब उसको लोग कहते थे तू बेवकूफ़ हो गया, लेकिन उसको पता था मेरी बेवकूफ़ी मेरी अक्लमंदी है, क्योंकि मैं खुदा के साथ चलने वाला हूँ। आज बहुत सारे चीज़ें हमें सबको समझ आती हैं, लेकिन हम भी ऐसा ना हो कि खुदा ने, जैसे खुदा ने नूह को देखकर अपना माइंड चेंज कर लिया, आपको देखकर खुदा भी कहे कि हाँ इस शख्स की वजह से मैं इसके घर को बचा लूँगा। उस अकेले शख्स पर उसके 7 लोग बच गए। आज आपके बचने की वजह से आपके साथ कितने लोग बचेंगे ये आप जानते हैं। इब्राहिम के बाद देखें, लूत के साथ देखें, लूत रास्तबाज था, उसकी बेटियां बच गईं, लेकिन उसकी बीवी को फिर भी दुनिया नज़र आ रही थी, उसकी बीवी को फिर भी अपने घर की ख्वाहिशात नज़र आ रही थी, उसकी बीवी को फिर भी दुनिया के वो सारे चाल चलन नज़र आ रहे थे, उस दुनिया वो नज़र आ रही थी जो उसको पीछे खींच रही थी। और उसने क्या किया, उसने जब अपनी निगाह पीछे की तो वहीं की वहीं रह गई। लेकिन जिनकी निगाह आगे थी वो आगे बढ़ गए, और जिस औरत की निगाह पीछे थी दुनिया के मामलात में, वो वहाँ की वहीं नमक का सतून बन गई। आज आपकी निगाह अगर खुदा के कलाम के मुताबिक है, उसकी सलीब के ऊपर है, तो आपको दुनिया की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी ख्वाहिशात सलीब के साथ खींच ली गई हैं, आपकी ख्वाहिशात दुनिया के साथ नहीं है। हमारी ज़िंदगी क्या है, 80 वरे भी, 70 वरे भी, आखिर में फिर भी फना। दैट इज़ द लाइफ। हम आज की ज़िंदगी के लिए फ़िक्रमंद है जो 70-80 साल है, लेकिन जो हमेशा की ज़िंदगी के बारे में उसके बारे में सोचें वहाँ पर क्या होगा। लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो खुशखबरी यही है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आपके पास अभी भी मौका है, आपके पास अभी भी चांस है, अभी भी आपके एक कदम की दूरी के ऊपर आपके लिए हमेशा की ज़िंदगी का पैगाम है। और वो ज़िंदगी का पैगाम एक ही है जिसके बारे में कहा, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूँ, और उसका नाम है यीशु मसीह। उसको अपनी ज़िंदगियाँ दे और खुदा के साथ चलने का अहद करे। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। हालेलुया। सब अपने सर को झुकाएंगे और खुदा से दुआ करेंगे, खुदावंद को तू दुनिया की रंग रंगीनियों में नहीं, तो मुझे भी ऐसा रास्तबाज बना कि जब पूरी दुनिया में तुझे कोई नज़र ना आए तो मैं तेरी नज़र में मकबूल ठहर सकूं। जैसे तूने